الرحمن الرحيم الحمد لله الأول بالأول كان قبله والآخر بالآخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين الذي ابتدع بقدرته الخلق ابتداء واقترأهم على مشيته اقتراء ثم سلك بهم طريق إرادته وبعثهم على سبيل محبته والصلاة والسلام على الأول العدد وصاحب الأبد أسرته خير الأسر وإترته خير الإتر وشجرته خير الشجر نبتت في حرم بسقت في كرم سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على الحق الجديد وطلعة الرشيد وغرة الحميد بقية الله في الأرض وحجة الله على الخلق شريك القرآن صاحب العصر والزمان نجل الله واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم صلوات دعاؤں کی گزارش کی گئی ہے ایک تو ان مومنین کے لیے کہ جو علیل ہیں مومنین و مومنات خصوصاً ڈاکٹر محمد علی طباطبائی کی دختر کے لیے وہ علیل ہیں آصف صاحب تشریف فرما ان کی والدہ کے لیے اور جو مومنین علیل ہیں ان کے لیے صحت کے لیے اور یہ کامیابی کے لیے نام اس میں کچھ مومنین کے لکھے ہوئے ہیں صابر حسین عظمت علی ساشر علی اشفاق حسین بہار حسین اور حاجی اسپین گل ان سب کے لیے اور جو مومنین اپنے دلوں میں دعائیں تمنائیں حاجتیں رکھتے ہیں سب کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات بھیج دیں محمد عشرہ اربعین کے سلسلے کی 7ویں مجلس اور عنوان گفتگو پر 8ویں تقریر آپ حضرات حسینیہ زہرا میں سماعت فرما رہے ہیں بعنوان سوانح حیات حضرت ابی الفضل العباس علیہ السلام یقیناً کچھ مومنین کے لیے شاید تعجب کا باعث ہو کہ مجلس 7ویں ہے اور تقریر 8ویں ہے
اس کی وجہ یہ ہے کہ آج دوپہر کی جو تقریر ہے وہ بھی اسی عنوان سے مربوط تھی. تو معنی وفا کے سلسلے میں ہم دوپہر کی بعد ظہرین کی تقریر میں گفتگو کر چکے ہیں. ظاہر ہے کہ تسلسل کلام میں جو مومنین اسے نہیں سن سکے اس کا ریکارڈ محفوظ ہے، تو وہ کسی بھی وقت اس کو سن سکتے ہیں. گفتگو مسلسل ہے اور اس ہستی پر ہے کہ جس کا ذکر بلند ہے. یہ بلند ان معنی میں نہیں ہے کہ جن معنی میں ہم بلند سمجھیں. یہ بلندی بنی نوع انسان کے درمیان نہیں ہے. یہ اوج، یہ عظمت، یہ کمال اس روئے ارض پر نہیں ہے. یہاں کتنی ہی بلندی ہو مگر وہ بلند نہیں ہے جو وہاں بلند نہیں ہے. بلندیاں وہاں کی ہیں، یہاں کی بلندیاں فانی ہیں، وہاں کی بلندیاں دائمی ہیں. اور دیکھیے ذکر کا عجیب معاملہ ہے. تذکرے کا معاملہ، ذکر کا معاملہ، کسی کا بیان، کسی کی مدح. میں تذکرہ کروں، آپ تذکرہ کریں، چار لوگ بیٹھ جائیں ذکر کریں. معصومین سے پوچھا گیا کہ جب آپ کے چاہنے والے جمع ہوں تو کیا ذکر کریں؟ جب آپ کے چاہنے والے 2، 4، 10 جمع ہوں تو کیا ذکر کریں؟ فرمایا کیا کہنا چاہیے تھا کہ تسبیح خدا کریں، استغفار کریں. کہ جب ہمارے چاہنے والے جمع ہوں تو ہمارا ذکر کریں. جب ہمارے چاہنے والے جمع ہوں، 2 ہوں یا 2 لاکھ ہوں، ہمارا تذکرہ کریں. اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی ذکر نہیں ہے. ہمارا ذکر خدا کا ذکر ہے. تو دیکھیے پیغمبر کے بعد سے علی کے چاہنے والوں کا طریقہ رہا، جہاں بیٹھے ذکر علی چھوڑ دیا. جیسے جیسے امامت کی تاریخ آگے بڑھتی رہی، ائمہ کا ذکر اس میں شامل ہوتا چلا گیا. تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں جو بھی لوگ اہل ایمان بیٹھے ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں، لیکن یہیں تھوڑی ہے مجمع. مجمع یہیں تھوڑی ہے. سکان سماوات بھی تو ہیں، ملائکہ بھی تو ہیں، عرش پر رہنے بسنے والے بھی تو ہیں. تو وہاں بھی تو کسی کا ذکر ہوگا. اور وہ مقام اس لیے اس کو شمار کرنا ضروری ہے کہ اسی مقام کو خداوند عالم نے اپنی کتاب میں علیین کہا ہے. علیین. اسی منبر سے گزشتہ عشرے میں آلین کا ذکر کیا تھا. اور آلین کے ذکر کا مطلب یہ ہے، آلین کا مطلب علی بلند، آلین بلند لوگ. اور یہ آلین وہی ہیں کہ جن کے لیے خدا نے شیطان کے سجدے سے انکار کے بعد اس سے پوچھا تھا، تو ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تو نے کیوں سجدے سے انکار کیا اس کو جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا؟ ام کنت من العالین، کیا تو اپنے آپ کو بلند لوگوں میں سے سمجھتا ہے؟ تو اس نے بھی اپنے آپ کو بلند لوگوں میں سے نہیں سمجھا. عالین وہ ہیں کہ جو بلند لوگ ہیں، اور بلند لوگ جہاں پر ہیں اسے علیین کہتے ہیں. علیین عرش کی بلندیاں ہیں، علیین طوبہ کی بلندیاں ہیں، علیین سماوات ہیں جہاں انبیاء ہیں، ارواح انبیاء ہیں، ملائکہ ہیں، سکان سماوات ہیں، اور خود انوار اہل بیت ہیں. تو اس زمین پر اہل بیت کے چاہنے والے بیٹھے تو اہل بیت کا تذکرہ کریں، اہل بیت کی مدح کریں. مگر کتنا ہی ہم ذکر کر لیں، ہم تو خاطی ہیں نا، ہم تو گنہگار ہیں نا، ہم تو ناقص ہیں، کامل نہیں ہے. اور اگر اللہ کی کامل مخلوق بیٹھ جائے تو وہ کس کا ذکر کرے؟ کہیں ملے تو پتہ تو چلے کہ جب اہل بیت آپس میں بیٹھتے ہیں تو کس کا ذکر کرتے ہیں؟ انبیاء آپس میں بیٹھتے ہیں عرش پر تو کس کا تذکرہ کرتے ہیں؟ بیت معمور پہ جب مجمع ہوتا ہے ملائکہ کا تو کس کا ذکر ہوتا ہے؟ میں کہاں تلاش کروں کس کا ذکر ہوتا ہے؟
وہ قرآن تو یہ کہہ کے خاموش ہو گیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلندی عطا کی ہے، رفعت عطا کی ہے، بلندی۔ یہ تو کہا کہ رفعت ہے، یہ نہیں بتایا کہ کہاں کہاں ہے۔ بھئی بلندی ہے تو بلند لوگوں میں تذکرہ ہوگا نا محبوب کا۔ ہم لوگ ذکر کریں تو کیا ہے؟ محبوب الہی کے ذکر کی رفعت یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، یہ کہ کائنات خدا کی تسبیح کرے، خدا محبوب کا ذکر کرے، یہ ہے رفعت ذکر محمد۔ لیکن انبیاء جمع ہو، ائمہ جمع ہو، ملائکہ جمع ہو تو عرش کی بلندیوں پہ کس کا تذکرہ ہوتا ہے؟ کہاں ڈھونڈوں؟ اب جا کے زیارت ابو الفضل دیکھنا جس میں امام صادق نے آواز دی عباس رفع ذکرک فی علیین، عباس علیین میں تمہارا ذکر ہے۔ دنیا والے بیٹھے تو اہل بیت کا ذکر کرے، اہل بیت بیٹھے تو ذکر عباس۔ ائمہ آپس میں بیٹھے، انبیاء بیٹھے، اہل بیت بیٹھ جائیں تو ذکر عباس کرے۔ کیا بلند ذکر ہے، کیا بلند ذکر ہے۔ وَرَفَعَ ذِكْرَكَ فِي عِلِّيِّينَ، عِلِّيِّينَ میں عباس آپ کا تذکرہ ہے، وہاں رفعت پائی، یہاں رفعت نہیں ہے، یہاں کی رفعت کوئی رفعت نہیں ہے، وہاں رفعت پائی ذکر عباس نے۔ کیا کہنے اس ذکر کے کہ ذکر کرنے والے بلند ہیں، اور یہ وہ ہے اس لیے اس کا ذکر بلند ہے کہ وہ ارادہ مشیت میں تھا، وہ ارادہ پروردگار میں تھا، صرف ارادہ نبی میں نہیں تھا، صرف ارادہ فاطمہ میں نہیں تھا، صرف ارادہ علی میں نہیں تھا، ارادہ مشیت میں تھا۔ اور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے خلقت آل محمد ارادہ مشیت میں تھی، اسی طریقے سے عباس ارادہ مشیت میں تھے۔ دیکھیے عام غلط فہمی یہ ہے کہ عباس نے اپنے انسانی صلاحیتوں کے بلبوتے پر یہ منصب پایا۔ یہ بات کسی حد تک صحیح ہے، لیکن اگر اس بات کے نتیجے میں عظمت عباس پر آنچ آ جائے تو پھر اس بات کو نہیں مانا جائے گا، اس لیے کہ عباس ارادہ مشیت میں ہے، اور ارادہ مشیت کا مطلب یہ ہے کہ جس دن خلقت حسین کا فیصلہ ہوا اسی دن خلقت عباس کا فیصلہ ہوا۔ جس دن خلقت حسین کا فیصلہ ہوا، نہیں اگر ظاہر سے دلیل ملے تو یہ دلیل کافی ہے، یہ ارادہ اتنا قریب ہے، خلقت حسین اور خلقت عباس کا ارادہ اتنا قریب ہے کہ ولادتوں کی تاریخ میں ایک دن کا بھی فرق نہیں ہے، ایک رات کی تفریق ہے، صرف اتنا قریب۔ یہ ظاہری دلیل ہے، اور ابھی میں کلام معصوم سے دلیل پیش کروں گا کہ اللہ کی مشیت میں عباس اس وقت سے ہیں جب سے حسین ہے۔ اب کب سے عباس ہیں میں کیسے بتاؤں، دنیا طے کر لے کب سے حسین ہے، دنیا یہ طے کر لے کہ حسین کب سے ارادہ مشیت میں ہے، جب سے ارادہ مشیت میں ہے تب سے عباس ہے۔ تقریر کو کسی منزل پہ چھوڑا تھا کہ بیاہ کے ام البنین اس گھر میں آئیں، جب گھر میں داخل ہوئیں اور مہمان رخصت ہو گئے، علی آئے، علی نے دیکھا ام البنین کے بازو پہ ایک تعویذ بندھا ہوا ہے، چاندی کی تختی کا، چاندی کی لوح کا۔ مسکرا کے کہنے لگے ام البنین یہ تعویذ کیسا ہے، یہ کیا ہے؟ کہا میرے والی جس دن میں پیدا ہوئی تھی اس دن یہ چاندی کی لوح میرے تکیے کے نیچے پائی گئی تھی۔ توجہ کیجئے، یہ چاندی کی لوح میرے تکیے کے نیچے پائی گئی، اور اس وقت میری ماں کو کسی ندا دینے والے نے ندا دی اس بچی کا نام فاطمہ رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ علی کے بیٹے عباس کی ماں ہے۔ دیکھیے میں مقام فضائل پر ہوں،
اور اگر یہ واقعہ پہنچ گیا تو بات سمجھ میں آئے گی کہ ارادہ مشیت میں عباس کیسے ہیں. بتوفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد. کہا کہ ندا کہا ام البنین اس لوح پہ کیا لکھا ہے؟ تو آپ خود نہیں پڑھتے. کہا ام البنین اس لوح پہ کیا لکھا ہے؟ کہا اس پہ لکھا ہے کہ اس بچی کا نام فاطمہ رکھنا. جو آواز آئی وہی لکھا ہے. ہاتف کی ندا تھی اور حکم مشیت کہ یہ ہماری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے. تحریر ہماری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے اور قدرت نے اس بچی کو تمہارے گھر کسی مقصد سے بھیجا. اس کا نام فاطمہ رکھنا. یہ ہمارے نبی کے وصی علی کی زوجہ ہے اور عباس کی ماں ہے. یہ پہلے دن ابھی ام البنین دنیا میں آئی ہیں. تو اب اس بات کے بعد بات کیا تھی؟ لیکن بات تو یہ تھی کہ علی مسکرا کے کہنے لگے ام البنین معلوم ہے آواز کس نے دی تھی؟ ہائے 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 ہائے. ام البنین معلوم ہے آواز کس نے دی تھی؟ ام البنین نے کہا میرے والد کس نے؟ تو دوسرا سوال کر دیا جواب دینے کے بجائے. کہا ام البنین معلوم ہے تحریر کس کی ہے؟ کہا میرے والد کس کی؟ اب سوال پیدا ہوا. کہنے والے نے کہا میں ذمہ دار نہیں ہوں، روایت موجود ہے. کہنے والے نے کہا بھی دلیل دے دوں گا سمجھانے کے لیے، اگر کسی کے ذہن میں مغالطہ پیدا ہو تو میں اس بات کو صاف کر کیے دیتا ہوں. دیکھیے کہنے والے نے کہا ہمارے نبی کے وصی کی زوجہ، اور کہنے والے نے کہا کہ ہمارے نبی کے وصی کے بیٹے کی ماں. اس کا نام فاطمہ رکھنا. اور علی پوچھ رہے ام البنین یہ آواز کس کی تھی؟ یہ تحریر کس کی ہے؟ کہا میرے والد کس کی؟ کہا ام البنین اچھا اس تحریر پہ مہر ہے؟ اس تحریر پہ مشیت کی مہر ہے، مشیت کی، خدا کی مہر ہے. اور اب اس مہر کو کہاں ڈھونڈیے؟ یہ کیسے پتا چلے؟ علی کہہ رہے ہیں مہر ہے، علی نے کہہ دیا تو اب علی کی بات کے آگے کون کہہ سکتا ہے؟ کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. کہ ام البنین معلوم ہے یہ تحریر کس کی ہے؟ یہ آواز کس کی؟ کہا میرے والی کس کی؟ کہا یہ تحریر بھی میری ہے، وہ آواز بھی میری تھی. یہ تحریر بھی میری ہے، وہ آواز بھی میری تھی. ام البنین کو حیرت نہیں ہوئی اس لیے کہ وہ عباس کی ماں ہے. اب کسی کو سن کے حیرت ہو تو اس کے سمجھانے کے لیے کہہ دوں کہ آواز خدا نے دی تھی تو پریشانی کیا ہے اگر علی کہے میری آواز تھی؟ جب معراج میں محبوب سے باتیں کی تب بھی تو علی کے لہجے میں کی تھی. سلامات بھیجے محمد والے. نیوز کس کی ہے؟ کون سے چینل کی نیوز ہے؟ اچھا سلامات بھیجے محمد والے. شکریہ حسین بھائی. دیکھیے ابھی اطلاع ملی ہے اور حسین ساجوانی صاحب کا میں شکر گزار ہوں، انہوں نے اطلاع مجھ تک پہنچا دی. 16 ملین زائرین کا مجمع ہے اس وقت کربلا معلیٰ میں. بھائی عجیب بات،
ذرا سا ہوں موضوع پر ذرا تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہوں. قرآن مجید نے مریم کو عیسیٰ کی خبر دیتے ہوئے کہا کہ ان اللہ یبشرک بکلمۃ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ. آیا مریم، ہم تمہیں ایک بیٹے کی کلمے کی بشارت دے رہے ہیں جو اللہ کا کلمہ ہے، اس کا نام مسیح ہے، تمہارا بیٹا ہے، وہ دنیا میں بھی وجیہ ہے آخرت میں بھی وجیہ ہے. کہہ کر قرآن گزر گیا. لفظ عربی سے لوگ اردو میں لے آئے، لوگوں نے حسین و جمیل کو دیکھا تو کہا یہ وجیہ ہے. نہیں، زیارت عاشور میں معصوم کا فقرہ آ گیا، اللہم اجعلنی عندک وجیہا فی الدنیا والآخرہ، اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین فی الدنیا والآخرہ. پالنے والے مجھے وجیہ قرار دے اپنی بارگاہ میں، اپنی بارگاہ میں، حسین کی وجہ سے، حسین کی وجہ سے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ وجیہ ہے کیا؟ دیکھیے وجیہ ہے وجہ سے، وجہ کہتے ہیں چہرے کو. اور قرآن کے ترجمہ کرنے والے اور لغتیں لکھنے والوں نے عجیب بات لکھی ہے کہ عیسیٰ کو وجیہ کیوں کہا گیا. 13 برس کی عمر میں عیسیٰ کا یہ عالم تھا. کل 30 برس کا تو سن پایا حضرت عیسیٰ نے. 13 برس کی عمر میں عیسیٰ کا یہ عالم تھا کہ عیسیٰ جہاں نکل جاتے اور گفتگو شروع کرتے تو ٹھٹ کے ٹھٹ لگ جاتے، مجمع عیسیٰ پہ ٹوٹ پڑتا اور لوگ عیسیٰ کو دیکھنے بھی آتے اور سننے بھی آتے. یہاں سے علماء نے وجیہ کے معنی اٹھائے کہ اس لیے قرآن نے وجیہ کہا. دیکھیے وجیہ کے معنی یہ ہے کہ ہر چہرہ جس کے چہرے کی طرف ہو جائے اسے وجیہ کہتے ہیں. موضوع نہیں بدلا ہے، میں ہوں موضوع پر. ہر چہرہ جس چہرے کی طرف مڑ جائے اسے وجیہ کہتے ہیں. اسی لیے کعبہ وجیہ، کہ روئے عرض سے ہر چہرہ چاروں طرف سے کعبے کی طرف مڑ جاتا ہے. تو یہ وجاہت ہے. جسے بارگاہ الہی میں مل جائے تو کیا کہنے. دیکھیے جو دنیا میں وجیہ ہے تو سب کے چہرے اس کے چہرے کی طرف مڑ جائیں. اور اگر کوئی بارگاہ خدا میں وجیہ ہے تو اس کے معنی ہے خدا اس کی طرف رخ کیے ہوئے ہے، خدا اس کی طرف رخ کیے ہوئے ہے. اگر پہلا جملہ پہنچ جائے تو دوسرا کہوں. کائنات میں ہر چہرہ اس کی طرف مڑ جائے، وجیہ منظر عام پر آ جائے مجمع عام میں تو ٹھٹ کے ٹھٹ لگ جائے. میں عیسیٰ سے عباس کا کیا تقابل کروں؟ عباس کا تو علم بھی وجیہ ہے. عباس کا تو علم بھی وجیہ ہے. ادھر علم مجمع میں آیا اور چہروں نے علم کی طرف رخ کیا تو خود عباس کی منزلت کے کیا کہنے، خود ابو الفضل کی منزلت کے کیا کہنے. عظمت ابو الفضل یہ ہے کہ وہ دنیا میں نہیں، دنیا میں تو ہے. بھئی دیکھیے اس وجاہت کو کیسے سمجھاؤں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی طرف رخ کر لے تو وہ تو علم ہے کہ چہرے علم کی طرف مڑ جائیں. عباس تو ایسا وجیہ ہے کہ خدا عباس کو دیکھے، رسول عباس کو دیکھے، زہرا عباس کو دیکھے، حسن حسین عباس کو دیکھے، مہدی عباس کو دیکھے. جو معصوموں میں وجیہ ہو وہ عباس ہے. کتنی نگاہیں ایک طرف مڑی ہوئی ہیں. یہ کربلا کا جو اجتماع ہے، یہ جو 16 ملین ہے، اسی سے تو تقریر موڑی تھی
یہ جو 16 ملین کا اجتماع ہے یہ یوں ہی نہیں آئے ہیں لوگ، یہ وجاہت ہے، وجاہت، یہ وجاہت ہے، کوئی ایسی وجاہت تو لائے۔ ہاں ہاں ہاں، خدا کی قسم بہت اچھا جملہ ہے، کوئی ایسی وجاہت تو لائے، زندوں میں تو ہوتی نہیں، شہادت کے بعد ہے۔ یہ زائرین آئے ہوئے ہیں، حسین تک جانا ہے نا زائروں کو، واپس جاؤں گا اس منزل تک، حسین تک جانا ہے نا زائروں کو، تو عباس تو باب الحسین ہے، دروازے سے گزریں گے تو حسین تک پہنچیں گے۔ نہیں نہیں، عجیب بات یہ ہے، قیمتی لاکھ ہو، قیمتی لاکھ ہو، یہ قدر، دیکھیے ایک لفظ رکھا ہے شعر میں، اور اس لفظ کو یاد رکھیے گا۔ اس سے پہلے کہ شعر پڑھوں، خدا کے لیے صرف اس لیے کہ وہ لفظ اس کی حقیقت پہنچ جائے، اور وہ لفظ عجیب ہے، کہنے کو ذرا سا 2 جملوں میں شرح کر دوں، کہنے کو وہ لفظ جواہرات میں سے ہے، لیکن اس کی حقیقت جوہر نہیں ہے، اس کی حقیقت جوہر نہیں ہے۔ زبان پر رکھ لیا جائے تو آدمی مر جائے، زبان پہ رکھ لیا جائے تو آدمی مر جائے، مگر اس کے ظاہر کو دیکھ کر جواہرات میں سمجھا جاتا ہے۔ قیمتی ہو پا کہاں قدری الماس کے پاس، قیمتی ہو پا کہاں قدری الماس کے پاس، آبرو ہے جو کسی زائر عباس کے پاس، آبرو ہے جو کسی زائر عباس کے پاس، پھیر لی اس نے نگاہیں تو قیامت ہوگی۔ بھئی اب یاد آ گئے شعر تو سنیے، پھیر لی اس نے نگاہیں تو قیامت ہوگی، موج پانی کی نہ آ جائے کہیں پیاس کے پاس۔ یہ 2 شعر نہیں پڑھنے تھے، شعر تو اگلا پڑھنا ہے۔ قیمتی ہو پا کہاں قدری الماس کے پاس، آبرو ہے جو کسی زائر عباس کے پاس، پھیر لی اس نے نگاہیں تو قیامت ہوگی، موج پانی کی نہ آ جائے کہیں پیاس کے پاس۔ پہلے عباس علی ہوتے تھے سرور کے قریب، ایک لفظ میں شعر ہے، پہلے عباس علی ہوتے تھے سرور کے قریب، اب حسین ابن علی ملتے ہیں عباس کے بعد۔ یہ وجاہت عباس ہے کہ دنیا رخ کیے ہوئے ہے۔ خدا کی قسم ہر معصوم کے روضے پر کائنات آتی ہے، انسان، فرشتے، انبیاء، اولیاء، ائمہ، مگر 2 روضے ایسے ہیں کہ جس پہ ائمہ آتے ہیں۔ سب کے روضوں پہ جو جاتے ہیں، جن کے روضوں پہ کائنات آتی ہے، جن کے روضوں پہ کائنات آتی ہے، وہ 2 روضے ہیں، 2، ایک حسین کا، ایک عباس کا۔ اور کیا کہنے اس وجاہت کے کہ یہ وجاہت مقصود الہی تھی۔ ابھی تو اور زائر آئیں گے، یہ تو عہد ہے اور یہ عہد پورا ہوگا۔ ہاں، تا اس منزل، وہ منزل ایسی ہے کہ جب تک رجعت نہ ہو جائے، اور وہ بھی زیارت ابو الفضل میں اس کا تذکرہ ہے۔ یہ زائر جو سب کچھ چھوڑ کر آتے ہیں، یہ مقام حضرت ابو الفضل کو پہچانتے ہیں۔ اور عجیب بات کہہ دوں، اس وقت دل چاہ رہا ہے صرف ایک فقرہ کہہ کے گزر جاؤں، خدا کی قسم
اگر کسی اہل بیت کے چاہنے والے کو حسین ابن علی کی معرفت نہ ہو، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور ضمانت لیتا ہوں، اگر کسی حسین کے چاہنے والے کو حسین ابن علی کی معرفت نہ ہو تو خلوص نیت کے ساتھ حرم ابی الفضل میں چلا جائے، حرم ابی الفضل میں چلا جائے، معرفت لے کے نکلے گا۔ زیارت عباس ضمانت ہے معرفت حسین کی۔ ذکر آ گیا تھا، یہ وجاہت کا اثر ہے، اور یہ وجاہت مقصود مشیت تھی۔ مقصود مشیت نہ ہوتی تو علی پوچھتے کیوں یہ آواز کس کی تھی؟ تمہیں معلوم ہے یہ آواز کس کی تھی؟ کہا میرے والی کس کی؟ کہا کہ میں نے ہی صدا دی تھی۔ کہا ام البنین معلوم ہے یہ تحریر کس کی ہے؟ کہا کس کی؟ کہا یہ تحریر بھی میری ہے۔ حیرت کی بات نہیں ہے، اس مقام پہ رکوں گا تو تقریر مڑ جائے گی فضائل علی کی طرف، مگر ایک آدھ جملہ سن لیجئے۔ علی نے کہا تحریر میری ہے، ہاں تو حیرت کیا ہے؟ خدا لکھے گا تو ہاتھ ہی سے تو لکھے گا، خدا لکھے گا تو ہاتھ ہی سے تو لکھے گا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ آج تو بڑا جدید زمانہ ہے، ہینڈ رائٹنگ پہچانی جاتی ہے، اور ہینڈ رائٹنگ سے پتہ چل جاتا ہے کس کی تحریر ہے۔ بڑے بڑے ماہر گزرے ہیں جو خط پہچان لیتے ہیں اور خط سے اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ لکھنے والا کون ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو خدا کی تحریر ہے، خط کیسے پہچانا جائے؟ اگر یہ جدید زمانہ ہوتا علی کے اس دور میں اور علی یہ کہہ رہے ہوتے یہ میری تحریر ہے، تو شاید کوئی کہتا یا علی ذرا ثابت تو کر دیجئے، تو علی وہیں تحریر لکھ کر دے دیتے اور تحریر سے تحریر ملا کر دیکھ لی جاتی۔ اب ایک جملہ کہہ دوں اور موقع نہیں ہے اس کی شرح کا، بس کہہ کے گزر جاؤں۔ اللہ کی ماضی کی تینوں کتابیں لکھی ہوئی اتری ہیں۔ صرف قرآن ہے جو قلب رسول پر نازل ہوا ہے، باقی تینوں کتابیں لکھی ہوئی آئی ہیں۔ جو کتابیں لکھی ہوئی آئی ہیں، قرآن یوں ہی نازل ہوا ہے، جو نازل ہوا تھا اس کا معراج میں لہجہ سنوا دیا۔ جو لکھی ہوئی آئی ہیں اس کی تحریر کون پہچانے؟ بس ایک جملہ کہہ دوں، اگر قرآن بھی لکھا ہوا آتا تو علی کی تحریر میں آتا، علی ہی کی تحریر میں آتا۔ مقصود مشیت آج بیاہ کر آئی ہے، آج شادی ہوئی ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ولادت ام البنین کے دن یہ خبر تھی کہ عباس کو آنا ہے، تو عباس مقصود مشیت ہوئے نا؟ نہیں، ایسا مقصود مشیت ہے کہ اب کیا کروں؟ علماء نے عجیب جملے لکھے ہیں اور اس کو لوگ سمجھیں۔ کسی منزل فکر پر پچھلے اشرے میں کہا تھا کہ علی نے کہا میں پیغمبر کا سکھایا ہوا ہوں، علی نے کہا میں پیغمبر کا سکھایا ہوا ہوں۔ ادیب الرسول ہیں، یعنی رسول کے ادیب ہیں، سکھایا ہوا ہے، اور رسول خود کہتے تھے میں خدا کا سکھایا ہوا ہوں۔ آیت اللہ ابراہیم کلباسی نجفی نے یہاں پر ایک مقدمہ قائم کیا ہے، اور بس وہ دو جملے اور میں آگے بڑھ جاؤں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول خدا کے سکھائے ہوئے، رسول خدا کے سکھائے ہوئے، علی رسول کے سکھائے ہوئے، عباس علی کے سکھائے ہوئے، عباس علی کے سکھائے ہوئے، یعنی منتقل ہو رہا ہے علم و ادب سینہ بسینہ، درمیان میں کوئی اور نہیں ہے۔ استاد کوئی باہر سے نہیں ہے، کل کی تقریر سے مسلسل ہو گیا، استاد کوئی باہر کا نہیں ہے، علم دینے والا وہ ہے، اور ابھی بچپنا ہے، ابھی عباس نے کلام کرنا شروع کیا ہے۔ کلام کرنے کے آغاز کا پہلا دن ہے کہ زانو پہ بٹھا کے عباس سے کہنے لگے عباس کہو ایک، کہو ایک، کہو واحد احد۔ عباس نے کہا احد واحد ایک مرتبہ، علی نے کہا عباس اب کہو دو۔ باپ کہہ رہا ہے اور عباس چپ ہے، اب کہو دو۔ علی کہہ رہے ہیں، عباس چپ ہے۔ کہا بیٹا دو کیوں نہیں کہتے؟ کہا بابا جس زبان نے ایک کہہ دیا وہ دو کیسے کہے؟
جس زبان نے ایک کہہ دیا وہ دو کیسے کہے؟ معلوم یہ ہوا کہ ابھی کلام کرنا شروع کیا ہے مگر علم لے کر آئے ہیں. علم نہ لائے ہوتے تو مقصود مشیت نہ ہوتے. علم لے کر آئے ہیں اس لیے مقصود مشیت ہے. گفتگو آ جائیے. اور اب تیسری دلیل مقصود مشیت کی کہ مسجد میں بیٹھے ہیں. مسجد میں بیٹھے ہیں علی. مسجد نبوی ہے اور گھیرے ہوئے ہیں اصحاب. علی ہی کے اصحاب نہیں ہیں. مسجد چھلک رہی ہے. مسجد چھلک رہی ہے. مختلف لوگ اٹھتے ہیں اور علی سے کچھ پوچھتے ہیں. ایسے میں دروازہ مسجد پر ایک آنے والا آیا. اس نے آ کر دور سے ہی امیر المومنین کو سلام کیا. اعرابی تھا. علی نے اس کے سلام کا جواب دیا. اس کے ساتھ ایک صندوق تھا, بہت بڑا سا صندوق. وہ صندوق اٹھائے ہوئے غلام تھے. اس صندوق کو لے کر علی کی خدمت میں آیا. کہا کہ مولا ایک ہدیہ لایا ہوں. ایک ہدیہ لایا ہوں. کہا کس کے لیے؟ کہا آپ کے لیے. کہا کیا ہے؟ اس نے صندوق کو کھولا. بہترین قسم کی اس زمانے کی بہترین تلوار تھی. بہترین تلوار جو اعلیٰ ترین تلوار ہو سکتی تھی. اس کے اعلیٰ ترین ہونے پر علی کے اگلے جملے دلالت کرتے ہیں. تلوار کو علی نے دیکھا. اس نے کہا کہ مولا یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے. علی نے اسے دعا دی. کہا خدا تجھے جزائے خیر دے. علی نے تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھا, تلوار کو پکڑا اور اس طرح سے تلوار کو دیکھنے لگے. اب مجمع کہتا ہے کہ علی تلوار میں محو ہو گئے. میں محویت علی کو کیسے سمجھاؤں؟ علی تلوار میں محو ہو گئے. کیا دیکھا ہے علی نے تلوار میں؟ یہ وہ ہے کہ جو عبادت خدا میں محو ہوتا ہے. کوئی امر خدا ظاہر ہونے والا ہے اس لیے علی محو ہو گئے ہیں. کوئی امر خدا ظاہر ہونے والا ہے اس لیے علی محو ہو گئے. تلوار میں محو ہوئے اور محو ہوتے ہوتے محویت کے عالم میں تلوار کو دیکھ کر کہنے لگے کون ہے اس بھرے مجمع میں جو اس تلوار کے حق کو ادا کرے تو میں یہ تلوار اسے تحفے میں دے دوں. کون ہے اس بھرے مجمع میں جو اس تلوار کے حق کو ادا کرے تو میں یہ تلوار اسے تحفے میں دے دوں. اب مجھے اس سے بحث نہیں کہ آنے والا کون تھا اور تلوار کہاں سے آئی ہے مجھے نہیں معلوم. میں کہاں ڈھونڈوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی بنا کے بھی تلوار لایا ہے تحفے میں تو بہرحال علی کے فقرے نے بتایا بہت قیمتی ہے. اس لیے کہ ہر تلوار کا حق نہیں ہوتا, اس تلوار کا کوئی حق ہے. علی کہہ رہے جو اس کے حق کو ادا کرے میں اسے تحفے میں دوں. اب یہ تو بعد میں کھلا کہ لانے والا علی کی اس گفتگو کے درمیان میں ایسا غائب ہوا کہ لوگ اسے ڈھونڈتے رہ گئے, وہ نہ ملا. تو پتا چلا کہ جو تلوار لایا تھا وہ یہاں کا نہیں تھا, وہاں کا تھا. یہ مقدمہ ہوا. اب آگے کی منزل سن لیجئے تو میں مقدمے سے جوڑ دوں. علی تلوار کو دیکھ رہے کہ کون ہے جو اس کے حق کو ادا کرے. مجمع پہ سناٹا ہے اور مسجد بھری ہوئی ہے, مسجد چھلک رہی ہے, مجمع پہ سناٹا ہے. ایک مرتبہ بہت نوعمر کمسن عباس گھر سے نکل کے مسجد میں داخل ہوئے. دروازے ہی سے بابا کو سلام کیا. لوگوں نے دیکھا علی کا بیٹا آ رہا ہے, راستہ دے دیا. چھوٹی سی عمر ہے. عباس آئے, قریب میں آ کر علی کے سامنے زانو خم کر کے بیٹھ گئے. جیسا ہی بیٹھے علی نے پھر تلوار کو دیکھتے دیکھتے اپنے جملے کو دہرایا. کہا کون ہے جو اس تلوار کے حق کو ادا کرے تو میں اسے تحفے میں دے دوں. ابھی تک سناٹا تھا. ایک مرتبہ عباس نے باپ کی گفتگو کو سنا تو پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ مجھے چاہیے, بلکہ عجیب بات کی. کہا بابا اس کا حق کیا ہے؟ دیکھیے پورے مجمع کے ذہن میں یہ سوال نہیں آیا جو عباس نے کیا, اس لیے کہ علی نے حق نہیں بیان کیا تھا. علی تو کہہ رہے تھے جو اس کے حق کو ادا کرے اسے تحفے میں دوں. عباس نے کہا بابا اس کا حق کیا ہے؟ جیسے ہی عباس نے کہا علی مسکرائے. کہا عباس اس کا حق ہے نصرت حسین. عباس اس کا حق ہے نصرت حسین. تو عباس کھڑے ہو گئے, کہنے لگے بابا میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس تلوار کا حق ادا کروں گا. علی کھڑے ہوئے بیٹے کو سینے سے لگایا, تلوار عباس کے ہاتھ میں دی. راوی کہتا ہے پہلے باپ تلوار کو تول رہا تھا, اب بیٹا
پہلے باپ تلوار کو تول رہا تھا، اب بیٹا تولنے لگا، اور محویت کے ساتھ جیسے علی نے اٹھائی ہوئی تھی. بھئی تلوار تو چھوٹی بڑی ہوتی ہے، مگر یہ تلوار چھوٹی نہیں تھی، تلوار پوری تھی، شمشیر تھی، اور اس کو اٹھایا ہوا تھا علی نے، اور علی محویت کے ساتھ اسے دیکھ رہے تھے. جب عباس نے پائی تو عباس نے اسے محویت سے دیکھنا شروع کیا، محویت سے دیکھنا شروع کیا. تو اب اگلے فقرے جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ مصائب کا مرحلہ ہے. عباس کو محویت سے دیکھنے کے عالم میں علی نے غور سے بیٹے کو دیکھا، بیٹے کی پیشانی کا بوسہ لیا. اب ایک بات تو طے ہے کہ بیٹا ایسا ہے کہ تلوار اگر باپ کے لیے وہاں سے آئی ہے تو بیٹے کے لیے بھی وہیں سے آئی ہے، اور خاص تلوار ہے، اور وہ تلوار جو نصرت حسین میں استعمال ہو. اس کے معنی یہ ہے کہ عباس مقصود مشیت ہے. یہ دوسری دلیل، اور اب تیسری دلیل کہ عباس مقصود مشیت ہے. اور یہ جو دلیل دینے جا رہا ہوں یہ بہت عجیب دلیل ہے. زیارت عباس میں ایک جملہ ہے، صلی اللہ علیہ کا و علی روح کا و بدن کا. آپ پر درود ہو، آپ کی روح پر درود ہو، آپ کے بدن مقدس پہ درود ہو. ظاہر ہے کہ بعض باتیں درمیان میں ذرا سے معارف چھڑ جاتے ہیں تو اس کا بیان بہت ضروری ہے. جو اب بات سنانے جا رہا ہوں اس کا ایک حصہ صبح کی تقریر میں پڑھ چکا، اس پورے واقعے کو نہیں دہراؤں گا، صرف اس کا اتنا اعادہ کر دوں کہ بات کا تسلسل ہو جائے. اور وہ گفتگو شب عاشور کی ہے، مقام فضائل پر ہوں. وہ گفتگو شب عاشور کی ہے، روح پر درود، بدن مقدس پہ درود، آپ پر درود. وہ گفتگو کچھ اس طرح سے ہے کہ جناب زینب کہتی ہیں، پہلا حصہ دوپہر میں عرض کیا تھا، اب دوسرا حصہ اور تیسرا حصہ سنانے جا رہا ہوں. جناب زینب کہتی ہیں کہ مجھے اپنے بھائی سے شب عاشور میں کچھ گفتگو کرنا تھی، تو میں اپنے خیمے سے نکلی، میں بھائی کے خیمے کی طرف آئی تو میں نے دیکھا کہ میرا بھائی تلاوت قرآن میں مصروف ہے، لیکن حسین خیمے میں اکیلے ہیں. تو مجھے خیال پیدا ہوا کہ ایسی رات میں بھی بنی ہاشم کے جوانوں نے حسین کو اکیلا چھوڑ دیا. یہ سوچ کر مزاج زینب برہم ہوا. زینب بنی ہاشم کے خیموں کو دیکھتی ہوئی چلی، ایک خیمے کو دیکھا، دوسرے کو دیکھا، خواتین تھیں، مرد کسی خیمے میں نہیں تھے، یہاں تک کہ ابو الفضل کے خیمے تک پہنچی تو دیکھا، پورا واقعہ بیان کر چکا دن میں، بہت تیزی کے ساتھ اس کا یہ حصہ بیان کر دوں. ابو الفضل کے خیمے تک پہنچی تو دیکھا کہ ابو الفضل بنی ہاشم کے جوان انہیں گھیرے بیٹھے ہیں، اور ابو الفضل بنی ہاشم کے جوانوں کے درمیان میں اس طرح سے ہیں جیسے شیر کچھار میں بیٹھا ہو، تلوار زانو پہ رکھی ہوئی ہے، اور ابو الفضل خطبہ دے رہے ہیں. اور جو خطبہ ابو الفضل نے دیا اس کے لیے جناب زینب کا فقرہ یہ ہے کہ میں نے اپنے بھائی حسین کے سوا کسی اور سے ایسا کلام نہیں سنا جو عباس سے سنا. اور عباس کے خطبے کا مقصود اتنا تھا کہ بنی ہاشم اس وقت لڑائی ہم سے ہے، اور یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، ان کو کدورت ہم سے ہے، اس لیے ان انصار پر کیوں آنچ آئے. ہم کو چاہیے کہ ہم انصار کی جانوں کو محفوظ رکھیں، اپنے آقا کے سپر بنیں، اور انصار کی جان پر آنچ نہ آنے دیں. یہ تھا عباس کے کل خطبے کا متن. عباس نے کہ اسی بات پر تمام بنی ہاشم کے جوانوں نے کہا جو آپ کی مرضی، وہ ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں آپ کے حکم پر، ہم آپ کی رائے پر، ہماری اپنی کوئی رائے نہیں ہے، ہم آپ کے تابع ہیں. یہاں تک کی گفتگو صبح ہو چکی تھی. جناب زینب نے کہا کہ بنی ہاشم کے جوانوں نے عباس کے خطبے کے بعد ہم کیا اور تکبیریں بلند ہوئیں، تلواروں کو چوما، تلواروں کو بلند کیا. میں مطمئن ہو کر عباس کے خیمے سے واپس ہوئی. تو میں اب اپنے خیمے کی طرف جا رہی تھی کہ حبیب ابن مظاہر کے خیمے کی پشت کی طرف سے گزری. تو حبیب ابن مظاہر کے خیمے سے آوازیں آ رہی تھیں. توجہ. اور حبیب ابن مظاہر کے خیمے سے جو آوازیں تھیں، چونکہ موقع نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں الگ سے بیان ہوں، اس لیے میں نے چاہا کہ اس تسلسل میں مومنین تک پہنچ جائیں. حبیب ابن مظاہر کے خیمے کی پشت پر میں رک گئی.
خیمے کا منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا. تمام انصار حبیب ابن مظاہر کے گرد جمع تھے اور حبیب یہ گفتگو کر رہے تھے. آواز آ رہی تھی. حبیب یہ گفتگو کر رہے تھے کہ اے ناصران آل محمد، دیکھو ہمارے ہوتے ہوئے اقربائے پیغمبر پر آنچ آ جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں ابھی، لیکن میری مجبوری ہے کہ مجھے یہ بیان کرنا ہے. ہمارے ہوتے ہوئے اقربائے پیغمبر پر آنچ آ جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ورنہ ہماری جانیں کس کام کی ہیں. اب یہاں پر حبیب نے ایک عجیب جملہ کہا ہے. تمام کے چہروں کو دیکھا اور کہنے لگے سنو، تم نے اپنی زندگی کے تمام حلال چیزوں کو کیوں ترک کیا ہے اور اپنی بیویوں کو طلاق دے کر یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ عجیب جملہ ہے، اور اگر کبھی اس کی شرح کر سکا انصار کے حالات میں تو کروں گا. تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا صرف حسین ابن علی کی نصرت کے لیے. تو حبیب کہنے لگے جب حسین ابن علی کی نصرت کے لیے آئے ہو تو پھر حسین ابن علی کی نصرت میں جان دو اور ان کے گھر کے بچوں کو بچاؤ. جناب زینب کہتی ہیں کہ مجھے اور اطمینان ہوا کہ ایک ہی جیسا جذبہ انصار میں اور اقربا میں دونوں میں موجود ہے. اب وہ منزل کے جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی تھی. ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہیں میں جانا تھا، میں اپنے خیمے میں مطمئن ہو کے واپس جا رہی تھی، لیکن جب دونوں طرف کی گفتگو سنی تو میں بھائی کے خیمے میں آ گئی. بھائی کے خیمے میں داخل ہوئی، بھائی کو میں نے سلام کیا، بھائی میرے احترام میں کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد کہنے لگے زینب بیٹھو. زینب بیٹھ گئی. کہتی ہیں میں نے کہا بھیا عجیب بات ہے. کہا زینب کیا ہوا؟ میں نے دونوں طرف کی گفتگو سنائی. میں نے کہا عباس یہ خطبہ دے رہے تھے اور حبیب یہ گفتگو کر رہے تھے. اب جو فقرہ حسین نے کہا ہے اس کے لیے میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا تھا. حسین نے عجیب فقرہ کہا. کیا کہا؟ صلی اللہ علیہ روح کا، صلی اللہ علیہ وعلی روح کا و بدن کا. حسین نے عجیب فقرہ کہا. کہا زینب یہ جو میری نصرت کا اعلان اور وعدہ کر رہے ہیں، یہ جو میری نصرت پر آمادہ ہیں، چاہے اقربا ہوں یا انصار، ان میں کا ایک ایک وہ ہے جس نے عالم زر اور عالم ارواح میں میری نصرت کا عہد کیا ہے. یہ سنانا تھا آپ کو. ان میں کا ایک ایک وہ ہے جس نے عالم ارواح میں میری نصرت کا عہد کیا ہے. اور اے زینب ان میں کے سب وہ ہیں کہ جن کو میں جانتا ہوں کہ عالم نصرت میں، عالم ارواح میں جب میرے نصرت کی بات آئی تو ان لوگوں نے لبیک کہا تھا. تو اب یہ بات تو طے ہو گئی کہ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے یہ یہاں کے پیکر نہیں کر رہے. کچھ کہہ رہا ہوں، یہ ظاہر دنیا میں آنے والے پیکر گفتگو نہیں کر رہے. یہ عباس نے جو خطبہ دیا ہے یہ عالم ارواح میں روح عباس کوئی عہد کر چکی ہے. تو اگر عالم ارواح میں روح عباس نصرت حسین کے معاملے میں باخبر تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سالار تو اس وقت بھی عباس تھے. ان تمام روحوں کے سالار تو اس وقت بھی عباس تھے. یہ سب اس وقت بھی تابع عباس تھی اور سالاری کرتے ہوئے عباس نے اس وقت اعلان نصرت کیا تھا. عالم ارواح میں جب دنیا میں آنے میں ابھی بہت زمانہ باقی تھا تو روحوں کا فیصلہ تھا. روح عباس کی منزلت یہ ہے کہ اس نے نصرت حسین کا فیصلہ کیا اور ان روحوں پر سالار ہوئی کہ جو روح نصرت حسین میں آگے بڑھی. ابھی ستوہ میں کہہ رہا تھا اور اب دلیل میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو نہ سمجھ میں آئے تو یہ دلیل کافی ہے کہ 5ویں امام سے کسی نے پوچھا کہ یہ حج پہ جو لوگ جاتے ہیں یہ کون لوگ ہیں، ان کے مقدر میں حج میں جانا کیسے ہوتا ہے؟ امام نے کہا جس کی روح نے عالم ارواح میں لبیک کہا تھا وہی حج پہ جاتا ہے، ورنہ اور کسی کو توفیق نصیب نہیں ہوتی. تو اب جو کوئی تو ایسا ہوگا جس نے سب سے پہلے لبیک کہا ہو صدائے حسین پر، جس نے سب سے پہلے حسین کے صدا پر جس روح نے لبیک کہا وہ ہے روح عباس. اس لیے امام نے کہا آپ ہی پر نہیں سلام، آپ کی روح پر بھی سلام. یہ عظمت روح عباس ہے. مجھے معلوم ہے کہ یہ مقامات فکر ہیں، اس میں
دانت کے گوشے اتنے نہیں ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ مقامات فکر میرے سننے والوں تک پہنچ جائیں تاکہ عظمت عباس واضح ہو۔ سب سے پہلے جس روح نے حسین کی نصرت کا اعلان کیا، نہیں، یہ حسین کی نصرت کا اعلان نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے سے روح عباس روح حسین کے ساتھ ہے۔ اگر روح پہ تقریر مڑ گئی تو کہیں اور نہ چلی جائے، اس زمانے سے روح عباس روح حسین کے ساتھ ہے۔ یہ تیسری دلیل ہے کہ عباس مقصود مشیت ہے، پروردگار کے ارادے میں ہے۔ عباس کو کی عظمت کو کوئی کم نہ سمجھے۔ جتنے شرف عباس نے پائے بنی ہاشم کے گھرانے میں اماموں کے علاوہ، یہ شرف کسی کو نصیب نہیں ہے، یہ عظمتیں کسی کی نہیں ہیں۔ آیت اللہ کلباسی نجفی نے ایک واقعہ لکھا ہے، تقریر اپنی منزل سے قریب ہونے جا رہی ہے اور واقعہ عجیب ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ کربلا معلیٰ میں کچھ مومنین بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی عظمت عباس پر، عباس کی منزلت پر۔ تو ایسے میں ایک شخص اٹھا، وہ علماء میں سے تھا، عوام میں سے نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ اگر عباس کو یہ سارے شرف جو عباس نے پائے ہیں ان کی ذات کی وجہ سے ہیں تو ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھ میں نہ ہو، میں بھی ایسا ہی ہوں۔ اور اگر شہادت کی وجہ سے ہیں تو شہادت پہ تو کسی کا بس نہیں ہے۔ لوگ برہم ہو گئے، کہنے لگے تو نے کیا بات کی؟ اس کو بہت غرور تھا اپنی ذاتی استعداد و صلاحیتوں پر۔ لوگوں نے کہا توبہ کرو، توبہ کرو، تم نے بارگاہ ابو الفضل میں غرور کیا ہے اور تم نے عظمت عباس سے انکار کیا ہے۔ لوگ منتشر ہو گئے اور کہتے ہیں کہ کربلا کے بڑے بڑے علماء کو جب خبر پہنچی تو انہوں نے رات کو دعائیں کی، خداوندہ اس کی ہدایت کر کہ یہ توبہ کرے۔ دوسرے دن جب صبح نمودار ہوئی تو لوگ زیارت کے لیے جب اپنے گھروں سے نکلے تو خبر ملی کہ وہ شخص ذریعہ ابو الفضل میں موجود ہے۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ کل عظمت عباس سے انکار کر رہا تھا، آج ذریعہ ابو الفضل میں موجود ہے۔ تو مجمع دور پڑا ذریعہ ابو الفضل میں۔ جس وقت ذریعہ ابو الفضل میں پہنچا مجمع تو مجمع نے دیکھا کہ ایک رسی گلے میں باندھی ہوئی ہے اور رسی کا دوسرا سرا زری میں بندھا ہوا ہے اور ذریعہ ابو الفضل کے پاس موجود ہے اور بارگاہ خدا میں استغفار کر رہا ہے۔ لوگوں نے گھیر لیا، کہا کہ تجھ پہ کیا گزری؟ کہ رات کو جب یہاں سے جا کے سویا تو عجیب خواب دیکھا۔ کہا کیا خواب دیکھا؟ کہا خواب میں نے یہ دیکھا کہ ایک محفل ہے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجمع ہے، اور اچانک اعلان ہوا کہ ابو الفضل آنے والے ہیں، حضرت ابو الفضل آنے والے ہیں۔ تو مجمع احترام میں بیک جنبش اس طرح سے ساکت ہو گیا کہ جیسے کسی کی ہیبت اور روب طاری ہو جائے، اور تھوڑی دیر گزری کہ حضرت ابو الفضل اس محفل میں تشریف لائے۔ ایک بلند کرسی رکھ دی گئی، اس پر آپ تشریف فرما ہوئے۔ اس کے بعد کوئی شخص ایسا نہیں تھا مجمع میں کہ جس نے نگاہوں کو جھکا نہ لیا ہو، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ عباس کے سامنے سر کو اٹھا سکے۔ کہتا ہے کہ جس وقت ابو الفضل آ کر کرسی پر تشریف فرما ہوئے ہیں تو مجھ پر ان کے روب کا یہ عالم تھا کہ میں اپنی نظر اٹھانا چاہتا تھا مگر نہیں اٹھا پاتا تھا، میں ان کی طرف دیکھنا چاہتا تھا مگر نہیں دیکھ پاتا تھا۔ جب وہ کرسی پر بیٹھ گئے تو انہوں نے ایک ایک کو مخاطب کیا، اس سے اس کا احوال پوچھا اور پھر آخر میں میری طرف مخاطب ہو کر کہنے لگے کیا کہا تھا کل تو نے میرے بارے میں؟ کیا کہا تھا کل تو نے میرے بارے میں؟ کہا کہ میری زبان نہ کھلی، لیکن اس روب کی وجہ سے میں نے یہ احساس کر لیا کہ میں غلطی پر تھا، اور خدا نے اس وقت میری عجیب نصرت کی کہ میں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور میں نے ہکلاتے ہوئے کہا آقا مجھ سے غلطی ہوئی، آپ کی منزلت پہ کون پہنچ سکتا ہے؟ تو کہا کہ اگر تو نے اخلاص قلب کے ساتھ رجوع کر لیا تو خدا تجھے بخش دے گا،
اگر تو توبہ کر لے تو میں ذریعے ابو الفضل پر توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں. آپ نے دیکھا عباس کا یہ واقعات ساتھ ساتھ اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ عظمت عباس کے اس رخ کا بھی اندازہ ہو. کہا کہ یہ عظمت عباس وہ روب ہے کہ نہ گفتگو کی، نہ کلام کیا، نہ اپنی عظمت میں دلیل دی، بلکہ عباس کا روب اتنا تھا کہ اس نے جان لیا کہ میں ان کی عظمت کے آگے کیا ہوں، حقیر سا ذرہ. خدا کی قسم یہی روب وہ ہے کہ بڑوں بڑوں کا سر بارگاہ ابو الفضل میں نہیں اٹھتا، اور جب لوگ جاتے ہیں تو سر کو جھکا کر جاتے ہیں. یہ مقصود مشیت وہ ابو الفضل ہے کہ جس پہلے دن سے جب سے حسین ارادہ الہی میں ہے، عباس ارادہ الہی میں ہے، اس منزل تک آیا. آج 8ویں تقریر کامل ہوئی، ابھی کچھ منزلیں باقی ہیں جو عرض کرنا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس عشرے میں ابو الفضل کی حیات کو تکمیل کے ساتھ بیان کر پاؤں گا، لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ عشرہ رکھنے کا مقصد اتنا تھا کہ اس موضوع پہ گفتگو کر کے اہل بیت کے چاہنے والوں تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ عظمت عباس ہے کیا، ذکر عباس ہے کیا، اور مقام فضائل ہو یا مقام مصائب ہو. اس لیے کہ کبھی بھی اس کی فدائیت یہ ہے، اس کی مواسات یہ ہے حسین کے اس بھائی کی کہ کبھی بھی کسی منزل پر بھی یہ نہیں چاہا کہ اپنے آقا کے برابر ہو جائیں، بلکہ صبح بھی کہہ رہا تھا ہر منزل پر یہ کوشش کی خبردار مجھے میرے آقا کے برابر نہ کرنا، مجھے میرے آقا کے برابر نہ سمجھنا. یہ عبدیت کی وہ منزل ہے کہ جہاں پر ابو الفضل فائز ہیں، اور اسی لیے کائنات کی بادشاہی ابو الفضل کے قدموں میں ہے. کہتے ہیں کہ اتنے تیزی کے ساتھ ابو الفضل حسین کی خدمت کرنے والے تھے کہ مسجد میں علی بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسے میں حسین علی کے پاس ہیں، قمبر بیٹھا ہوا ہے، عباس بیٹھے ہوئے ہیں اور عباس کی نوعمری ہے. علماء نے ایک وصف لکھا ہے عباس کا، اور وصف یہ ہے کہ خدمت حسین میں اتنی جلدی کوئی نہیں کرتا تھا جو عباس کیا کرتے تھے، بہت تیز حسین کے امور کو انجام دیتے تھے. کہا کہ ایک مرتبہ حسین ابن علی کو پیاس لگی، حسین کو پیاس بہت کثرت کے ساتھ محسوس ہوتی تھی، پیاس لگی تو کہا بابا مجھے پیاس محسوس ہو رہی ہے. علی نے قمبر کی طرف اشارہ کیا، قمبر پانی لینے کے لیے چلا. مجمع نے دیکھا کہ قمبر گیا، لیکن اسی وقت ایک نوعمر بچہ اٹھا، اس محفل سے اٹھا، اور کتنی تیزی سے گیا کتنی تیزی سے آیا یہ کسی کو نہیں معلوم. روایت یہ لکھتی ہے کہ اس سے پہلے کہ قمبر پانی لاتے، چھوٹا سا کوزہ اپنے سر پہ رکھے ہوئے، پانی کا جام، عباس آگے بڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اور پانی چھلکتا جا رہا ہے. پانی چھلکتا جا رہا ہے، چھلک کے وہ پانی عباس کے بدن پہ گر رہا ہے. اس لیے سقا ہے عباس، سقائی کی ہے عباس نے. علی نے ایک بار عباس کے چہرے کو دیکھا، عباس کے پانی لانے کو دیکھا، عباس نے جام حسین کو پیش کیا، اور اس کے بعد علی نے آگے بڑھ کے عباس کے دونوں بازو تھامے، دونوں بازو تھامے، عباس کو سینے کے قریب کیا، اور اس کے بعد عباس کے بازوؤں پہ بوسہ دینا شروع کیا. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. عباس کے بازوؤں پہ بوسہ دینا شروع کیا، روتے جاتے تھے اور عباس کے بازو پہ بوسہ دیتے جاتے تھے. کسی نے کہا کہ آقا یہ تو بڑی خوشی کا وقت ہے کہ بچہ گیا دوڑ کر پانی لے کر آیا، اس نے سقائی کی، آپ بھی تو ساقی کوثر ہیں، یہ رونے کا مقام تو نہیں ہے. نہیں، روایت کے جملے سنو. خدا کی قسم اس روایت کی راویہ جناب ام البنین ہے، اور ام البنین کہتی ہیں کہ اکثر میں نے دیکھا کہ علی حجرے کے دروازے کو بند کر لیتے تھے. میں روزن کے پردے سے میں نے دیکھا کہ علی حجرے کے دروازے کو بند کر لیتے تھے، عباس کو حجرے میں لے جاتے تھے اور سامنے بٹھاتے تھے اور بازوؤں کا بوسہ دیتے تھے اور روتے جاتے تھے. اکثر میں نے علی کو رات کی تنہائی میں اسی عالم میں دیکھا. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے،
خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ میرے عزیزو، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوا غم حسین کے۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ وہ تاریخیں ہیں جب قافلہ شام سے گزر رہا ہے، زندان کی کیفیتوں میں ہے، مگر ذکر عباس ہے اس لیے کچھ مرحلے سنیے۔ مصائب میں بھی ذکر عباس ہی کرنا چاہتا ہوں۔ علی اکثر تنہائی کے عالم میں عباس کے بازوؤں کو بوسہ دیتے تھے کہ ایک دفعہ میں نے پوچھ لیا، وہی سوال جو مسجد میں لوگوں نے کیا وہی ام البنین نے کیا کہ ام البنین یہ بازو میرے حسین کی نصرت میں کاٹے جائیں گے، یہ بازو میرے حسین کی نصرت میں قلم ہوں گے۔ آپ رو لیے۔ مجھے ایک ایسا واقعہ یاد آ گیا کہ شاید میں اسی پر تقریر کو ختم کر دوں۔ جب اہل حرم کا قافلہ رہا ہو کر مدینے پہنچا اور بعد کربلا پہلی عید آئی تو عید میں طریقہ یہ تھا، عزیزو آپ کو معلوم ہے کہ آج دستور ہے جب کسی کے گھر موت ہو جائے اور اس کے بعد عید آئے تو عید کے دن مبارکباد نہیں دیتے، تعزیت ادا کیا کرتے ہیں۔ جب پہلی عید آئی تو عید کے دن جناب زینب تعزیت ادا کرنے آئیں، لیکن ایک روایت کے فقرے یہ ہیں کہ مدینے کے لوگ سید الساجدین کے پاس آئے اور آ کر کہا آقا آپ کے دادا کا طریقہ تھا، آپ کے چچا کا طریقہ تھا، آپ کے بابا کا دستور تھا، عید کے دن ایک مسند بچھاتے تھے گھر کے باہر، ہم لوگ ملاقات کو آتے تھے، آپ مسند بچھائیے۔ کہ نہیں، کربلا کے بعد ہماری عیدیں اٹھ گئی۔ کربلا کے بعد ہماری عیدیں اٹھ گئی، اب ہمارے گھر سے خوشیاں رخصت ہو گئی۔ کہا آقا ہم اتنا چاہتے ہیں کہ آپ کے باپ دادا کا طریقہ برقرار رہے، وہ رسم جاری رہے، کہ اگر تمہارا اصرار ہے تو ہماری بھی ایک شرط ہے کہ وہ کیا، ہم مسند تو بچھائیں گے لیکن کوئی ہمیں آ کر تہنیت نہ دے، کوئی مبارکباد نہ دے، جب عید کے دن آنا تو میرے مظلوم باپ کی تعزیت ادا کرنا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن کہ روز عید جب نماز پڑھ لیتے ہو تو پھر حسین کو سلام کیا جاتا ہے، ابو الفضل کو سلام کیا جاتا ہے، علی اکبر کو سلام کیا جاتا ہے، شہدائے کربلا کی زیارت کی جاتی ہے۔ امام نے طرح ڈالی ہمیں تعزیت ادا کرنا۔ عباس کے بیٹے نے جس کا سن 10 برس سے کم کا ہے، اس نے دیکھا کہ وہ مسند بچھ گئی جو عید کے دن بچھا کرتی تھی، وہ دوڑا ہوا دادی کے پاس آیا، کہا دادی ہمیں کوئی کرتا اچھا سا پہنا دیجئے، آقا نے وہ مسند بچھائی ہے، ہم اپنے آقا کے سلام کو جائیں گے۔ ام البنین رونے لگی، گریہ کیا، اور پھر کچھ خیال آیا، ایک صندوق کھولا، صندوق کو کھول کر اس میں سے کرتے رکھے تھے، عباس کے ہر عمر کے کرتوں کو جمع کیا تھا، اس سن کا ایک کرتا نکالا، اب عباس کے بیٹے کو پہنایا، کہ جاؤ اپنے آقا کو سلام کر کے آؤ۔ عباس کا بیٹا چلا، زین العابدین نے اسے آتے دیکھا، میرا امام کھڑا ہو گیا، ایک مرتبہ عباس کے بیٹے کو باہوں میں لیا، گلے سے لپٹا کے بہت روئے۔ خدا تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا تمہاری آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ بہت رو لیے مگر 2 جملے سنو، گلے سے لپٹا کے بہت روئے، بہت رویا میرا چوتھا امام۔ بچے کو رخصت کیا، جب بچہ چلا گیا ایک جملہ کہا بیٹا کربلا کا غم کبھی ہمارے دلوں میں ٹھنڈا نہیں ہو سکتا، یہ کہہ کے بیٹے کو واپس کیا۔ جب بیٹا دادی کے پاس گیا تو مدینے والوں نے کہا آقا عجیب بات دیکھی، ایک تو عید کے دن آپ رو رہے ہیں کہ ہم نے پہلے کہا تھا ہم سے تعزیت کرنا، کہ دوسری بات یہ دیکھی کہ آپ بچے کے احترام میں کھڑے ہو گئے، کہ کیوں نہ ہو یہ میرے چچا عباس کا بیٹا ہے، میرے چچا عباس کا بیٹا ہے جس نے میری اپنی جان میرے بابا پہ قربان کی۔ اور اب آخری جملہ سنو گے، کہا رویا میں اس لیے کہ جب وہ عباس کا کرتا پہن کر آیا تو مجھے عباس
نماز کے